بہت شکریہ سر. افتخار شرازی ڈون سے. سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرنمنٹ کا شکار رہا ہے، اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا اب خطرہ درپیش ہے. تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح فوج کیونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے، تو اس سے جو جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی، ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے، گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی ایچ کیو آ کے حملہ کریں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں، تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی؟ اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر. ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا، اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں. اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح فوج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹنٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں، اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے، یہ اتنا کوئی بنیادی طور پہ حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے، آپ کے حصے کے بھی کر دیے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھے. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ، کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی، آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا، نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا. پیپل لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن، وہ گئے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن جو مسلح فوج کی جانب سے آئی سیکورٹی تھنک کہ کے یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا، دس از کنسرننگ یو مور، تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے، کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے، انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا، اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک مقصد تھا، تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے، حملہ کرایا جائے، اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے، فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، فوجی قیادت کے خلاف، فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا، اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پوٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا. اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل، وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا، پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی. اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں، جو فوجی تنصیبات ہیں، جی ایچ کیو، جناح ہاؤس وغیرہ، ان کے جو تقدس کی، سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت، نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا
जो एक सिस्टम है वो नाफिजुल अमल है, जिसके तहत जैसे मैंने आपको पहले अर्ज की कि इमीडिएटली आफ्टर 9 में 2 इदारा जाती इंक्वायरीज मेजर जनरल ओहदे के अफसरान के नीचे कायम की गई, जिन्होंने तमाम शवाहिद को बड़ी डिटेल में देखा और बड़ी शफाफियत से उस मसले को मुकम्मल किया और अपनी सिफारिशात मुरतब की। वो जो आप एक्शन की बात करें, एक्शन नहीं लिया गया, वो एक्शन तो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये आपने जो एक दरमियान में बात की, कोई आपने बात की झुकाव की तरफ बात की, I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda. क्योंकि हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस पाक फौज का हर अफसर और हर जवान, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, कोई जबान बोलता हो, किसी फिरके किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसकी कोई भी सियासी वाबस्तगी हो, उसकी अव्वलीन और आखिरी तरजीह रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हैं। His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. इसमें किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से हमारा जवान अपनी जान का नजराना आए रोज आपकी सलामती और अमन के लिए देता है। हाँ, अलबत्ता झूठ पर मबनी कोई भी बयानिया बनाकर अवाम की आंखों में धूल डाली जा सकती है। ताहम 9 मई के वाक़ये के बाद हमें यह देखकर इत्मीनान होना चाहिए कि लोग इस झूठे बयानिए को पहचान रहे हैं, वो जांच रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।